قائدن صلی علی جنب، اگر کوئی شخص بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ پھر وہ اپنے پہلو پہ پڑھ لے، یعنی اگر اسٹریٹ نہیں لیٹ سکتا تو سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، رائٹ یا لیفٹ، تو اس صورت میں رائٹ پر لیٹنا تو افضل ہی ہے، لیٹ کے سائڈ پہ بھی نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ نماز کی تاکید کتنی ہے، کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری پوزیشن پہ آ جاؤ لیکن چھوڑو نہیں، جمع کر لو، آدھی کر لو سفر میں لیکن چھوڑو نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دل پہ میل آنے لگتی ہے اور انسان دور سے دور نکل جاتا ہے، پھر اس کو دور جا کے واپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کسی چیز سے دور چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو واپسی کے لیے فاصلے میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ تو اگر آپ وہ دوری نہ اختیار کریں، اگر مکمل قرب نہیں تو جتنا بھی مل جائے اتنا ہی غنیمت سمجھیں۔ وقال عطا کہتے ہیں اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، اگر کسی شخص میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں، یعنی وہ منہ موڑ ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ جدھر منہ آئے ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی موومنٹ قبلے کی جانب ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو مثلاً ایک شخص خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں توڑا بیٹھے اور اب آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ ادھر منہ نہیں کرتے، اور آ کے اسے ہاسپٹل میں ہر نماز کے وقت نرس جو ہے گھما کے ادھر پھرا دے، تو آپ سوچیں کہ اس کی ہڈیاں دوبارہ اکھڑ سکتی اور ان کو تکلیف ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے سہولت دی ہے، دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، اسے اس کے حال پہ ہی رہنے دیا جائے، بس یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ لو۔ حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراہیم ابن التہمان قال حدثني الحسین المکتب عن ابن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال كانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، یعنی انہوں نے بیماری میں پوچھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں تو آپ نے کہا نہیں، کھڑے ہی ہو کر پڑھو، اور اگر ہمت نہ ہو، ہمت جواب دے جائے تو بیٹھو۔ ہمارے ہاں یہ تو ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے۔ فإن لم تستطع فلا جنب، اور اگر تم میں ہمت نہ ہو تو پھر لیٹ کے بھی پڑھ سکتے، صرف بیٹھنے ہی کی بات نہیں، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہمت کا کون جائزہ لے گا، کون آپ کو سجیسٹ کرے گا؟ آپ خود اپنے لیے سجیسٹ کریں گے، کسی دوسرے سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لو خواہ تمہیں لوگ فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے۔ مثلاً آپ کریں ہاں میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز، تو لوگ مثلاً کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ